طنز و مزاح۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ شادی شدہ مرد 2 لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، ایک لائن میں وہ جو بیوی سے ڈرتے ہیں جبکہ دوسری لائن میں وہ جو بیوی سے نہیں ڈرتے۔ پھر یوں ہوا کہ ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن تھی جبکہ نہ ڈرنے والوں کی لائن میں صرف ایک آدمی تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس آدمی سے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی: پتہ نہیں جی، مجھے تو میری بیوی کہہ کر گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے رہنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب: میں نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت خاتون سے پوچھا، کیا میں اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہوا ہے؟ میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ خاتون نے جواباً کہا، یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ واہ! مشتاق احمد یوسفی صاحب: بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں نہ ہو رہی ہو۔ عائشہ کومے سے اٹھنے کے بعد: مجھے کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر: بیٹا تمہارا نیٹ بند ہو گیا تھا۔ میں نے بیگم کو پورا یورپ گھمایا لیکن مری کی جو سیر اس کے ابا نے کروائی تھی اس کا ریکارڈ نہ ٹوٹ سکا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب: وہ زہر دے کے مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، وہ زہر دے کے مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، اندازے قتل تو دیکھو ہم سے شادی ہی کر لی۔ واہ! کل تک تو آشنا تھے مگر آج غیر ہو، 2 دن میں یہ مزاج ہے آگے کی خیر ہو۔ کل تک تو آشنا تھے مگر آج غیر ہو، 2 دن میں یہ مزاج ہے آگے کی خیر ہو۔ واہ! داغ دہلوی: آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ محمد علوی: سنا ہے غیر کی محفل میں تم نہ جاؤ گے، کہو تو آج سجا لوں غریب خانے کو۔ قمر جلالی: دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے، الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر۔ آرزو لکھنوی: کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ واہ! پروین شاکر صاحبہ: خیر بدنام تو پہلے بھی بہت تھے لیکن تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو۔ احمد مشتاق صاحب: دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا۔ قتیل شفاعی صاحب: کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راز کم آئے اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ پروین شاکر صاحبہ: میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا، یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی تھی۔ راحت اندوری صاحب